نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 36 میں جو سورہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ نصر میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور اے محبوب آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے، تو آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ فتح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، یہ فتح مکہ کا اس میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر کی طرف دیکھا اور ایک حسرت بری نگاہ ڈالی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے روانہ ہوتے ہوئے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ حسرت بری نگاہ تھی، اور خانہ کعبہ پر نگاہ ڈال کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے شہر مکہ، تو دنیا کے ہر شہر سے مجھے عزیز ہے، میری نگاہ محبت میں تیرا بڑا مقام ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر باد کہنے والا صرف 8 ہی برس میں 8 برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہوگا، اور ان کی جلوہ گری مکہ میں ایک عجیب معاملہ فرمائے گی، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائیں گے۔
لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا اور صلح نامہ سے غداری کر دی، اور غداری کرنے کے بعد عہد شکنی کی اور مرتکب ہوئے اس عمل کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف بنو خزاعہ، ان کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کا احترام کو بھی نہ سمجھا اور اس کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل کیے گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ ڈالا، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی، یہ وجہ بنی۔ اماں جی فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں جلوہ گر تھے، وضو فرما رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کرتے ہوئے آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کیے ہیں، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مکے میں میرے امتی نے مجھے پکارا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اسے کہا، لبیک، میں حاضر ہوں، نصرتا، تمہاری مدد بھی کی گئی۔ چنانچہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو دیکھا اور آپ نے سب کے سامنے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض کے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول و جلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام میں جنت المعلی کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قضا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کو لے کر اتنے شاہانہ انداز کے ساتھ مکہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، کتنے احسن طریقے سے، کیسے انداز کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمان جاری فرمایا وہ سماعت فرمائیے۔ وہ
یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے۔ وہ کیا تھے؟ فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہوگی، اور جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا میں اس کے لیے بھی امان دیتا ہوں، اور جو کعبہ معظمہ میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے عہد توڑا تھا انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے لوگوں کو بھی قتل کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انداز اپنایا کہ فرمایا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ جس سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا انداز اپنایا، اور بڑے ہی انداز کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہاں پناہ لے لے، میں اسے بھی امان دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر جلوہ گر تھے، اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ شریف باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسری جانب اسید بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو کعبہ نبوی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ مقام کیا ہے؟ کائنات دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے بڑے لشکر نے پڑاؤ کیا ہے، کسی کی جرت نہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی لشکر کی سپہ سلاری کر رہے ہیں، تو آنے کا انداز کیا ہے؟ میرے آقا جھکے ہوئے ہیں اور اونٹ کی پلان